بخشش ہوگی اور شفاعت ہوگی، پھر کچھ رہ گیا؟ تو آپ کو تو گمراہ کیا گیا کہ تم مسلمان ہو۔ حقیقت میں ہمارا تو اسلام ہے ہی نہیں، ہمارا ایمان تو دنیا پر ہے، اللہ پر تو ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، نہ ہم جنت کو مانتے ہیں نہ دوزخ کو مانتے ہیں۔ یہ یقین آپ نے پیدا کرنا ہوگا، اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک صاحب یقین شخص کو تلاش کریں۔ پہلے صاحب یقین شخص آیا ہے دنیا میں، کتاب بعد میں آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لائے، وہ صاحب یقین شخص، انہوں نے دنیا کو ایک بات بتائی، لوگوں نے یقین کر لیا۔ مکے والوں نے نہیں مانا، مدینے چلے گئے، ختم ہو گئی بات، نہ مانو، میں تو تمہارے لیے آیا ہوں۔ تو یقین، صاحب یقین شخص کو ڈھونڈیں، اس کی مجلس میں بیٹھیں، یقین کے لیے جائیں۔ شک لے کر گئے تو آپ کا شک بڑھ جائے گا، کیونکہ وہاں تو سورج اگر گندے نالے پر پڑتا ہے تو اس سے تو بدبو اٹھتی ہے، باغ میں سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو اس سے خوشبو اٹھتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم کیا آخرت کو عملاً نہیں مانتے؟ تو سوال تو بڑا اہم ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم آخرت کو تسلیم نہیں کرتے عملی طور پہ، لیکن سوال یہ ہوا ہے کہ ہم جس طرح ہمیں دنیا پر یقین ہے، اس طرح ہمیں آخرت پر یقین، یعنی آخرت کو کیسے ہمارا رخ ہوگا آخرت کی طرف، یہ سوال ہے۔ تو دیکھیں، ساری بات ہوتی ہے یقین کی، اور ایک بات اس میں بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے بنایا ہے کہ وہ بغیر یقین کے کوئی کام نہیں کر سکتا، کرتا بھی نہیں، فضول کام نہیں کرتا۔ یہ آپ اپنے بچے کو، مطلب اگر تھوڑا بڑا بچہ ہے، 10 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، ایسی دیوار پہ لکیریں کھینچ رہا ہے اور مارکر سے کچھ الٹے سیدھے نقوش بنا رہا ہے، تو وہ آپ کہیں گے کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو تم، کیا فضول کام کر رہے ہو؟ تو ایک بات یہ بنیادی طور پہ آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ انسان بغیر یقین کے کوئی کام نہیں کرتا، انسان صرف وہی کام کرتا ہے جس پر اس کو یقین حاصل ہے۔ یہ ایک بات بنیادی طور پہ، کوئی ایک کام مجھے بتا دیں آپ کہ وہ بغیر یقین کے آپ کر رہے ہیں دنیا میں۔ کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی پان کھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، مختلف یقین ہوتا ہے کہ اس کام سے مجھے مزہ آئے گا یا یہ میری ضرورت ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، کس وقت کھاتے ہیں؟ جب بھوک لگتی ہے، یقین ہوتا ہے یار اب پیٹ خالی ہے، اب کھانے کا وقت ہے۔ ساری نظام یہی ہے، یقین پہ انسان، یقین کے بغیر انسان کام نہیں کر سکتا، نہ کرتا ہے۔ ایک بنیادی طور پہ یہ بات طے کر لیں۔ اب بات تو اللہ تعالیٰ بھی یقین کی بات کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے، ہماری فطرت سے واقف ہے، رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم یقین کے مطابق کام کرو گے، یقین کے بغیر تم کام نہیں کر سکتے، لیکن تم ایسا کرو کہ تم مجھ پر یقین کر لو۔ دنیا تو تمہارے سامنے ہے، لیکن تم مجھ پر یقین کر لو، میرے وجود کو تسلیم کرو، میں تمہارے اندر ہوں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تو تمہارے اندر ہوں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو برائی اور اچھائی بتا دی گئی ہے، اس کا الہام ہو گیا ہے۔ تو یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ جو بھی ضروری باتیں ہیں جس پہ یعنی جو ہماری ضروریات ہیں اور زندگی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اب بچہ ماں کا سینہ جب قریب آتا ہے تو وہ اس کو چوسنے لگتا ہے۔ نوزائیدہ بچہ جب یعنی بھوکا ہوتا ہے، ظاہر ہے، تو وہ اب یہ طریقہ کس نے بتایا اسے؟ اللہ نے بتایا۔ اسی طرح ہر چیز ایسی، وَآتَى كُلَّ شَيْءٍ هُدَاهَا،
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہر چیز کی ہر ایک مخلوق کو میں نے اس کی ہدایت دے دی ہے، ہر مخلوق اس کی ہدایت دے دی ہے۔ بہرحال یہ مختصر بات ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا ہے اور وہ یقینی ہے، ظاہر نہیں کیا ہے یقینی۔ خبر کس نے دی ہے؟ مخبر صادق نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ قرآن میں سارے اسالیب موجود ہیں، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اے لوگوں، میں تو جھوٹا نہیں ہوں، ساحر کذاب کا لقب دیا تھا، جادوگر اور جھوٹے کا لقب دیا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو میں نے تو تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، کب جھوٹ بولا ہے میں نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو اس رات بھی ان کے پاس مشرکین مکہ کی امانات موجود تھیں، یقین تھا ان کو یہ صادق ہے، امین ہے، یہ دھوکہ نہیں دے گا، فراڈ نہیں کرے گا۔ تو دیکھیں ایک تو یہ بات تو لمبی ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں ساری بات یقین کی ہے، یقین ہمارا ظاہر پر ہے، اس لیے بس ہم ظاہر کے ہو کے رہ گئے ہیں۔ اچھا، پھر قرآن پر ہمارا یقین نہیں ہے کہ یہ اس میں ہدایت ہے اور میرے لیے ہے، یہ میرا یقین نہیں ہے۔ ہوگی علماء، یہ تو علماء کا کام ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ آپ نے دیکھا یعنی ہم مسائل نہیں سیکھتے اور دین سے واقفیت ہماری بات نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے، کہتے ہیں نا۔ تو بہرحال ایک بات یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے، ظاہر چونکہ نظر آ رہا ہے اس لیے باطن کی ہر خبر ہماری نظر میں جھوٹی ہے۔ ظاہر نظر آ رہے ہیں، یہ 1000 کا نوٹ ہے، یہ 5000 کا نوٹ ہے، یہ ولا ہے، یہ فارم ہاؤس ہے، یہ بنگلہ ہے، یہ نوکری ہے، یہ کاروبار ہے، یہ اس کی بڑی بکری ہو رہی ہے اور کاروبار، یہ تو ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو آنکھیں تو ظاہر کو دیکھتی ہیں، ہماری جو حواس خمسہ ہیں وہ تو ظاہر پہ یقین رکھتے ہیں، حواس خمسہ سے جو چیز باہر چلی جائے اس پر ہمارا یقین نہیں آتا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اللہ ہے، جو اللہ کی بات ہے قرآن میں، اور جو نبی کی باتیں ہیں یا ان کا جو ہمیں فرمانا ہے، اس پر ہمیں یقین کرنا ہے۔ تو وہ کیسے کریں گے؟ آپ خود سوچیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دیکھو اس کائنات کو، اس میں میری نشانیاں موجود ہیں، یہ تمام کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، لیکن میں نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، کیونکہ جب آپ کو قبر میں رکھا جاتا ہے کوئی چیز آپ کے پاس دنیا کی نہیں ہوتی اور نہ رکھی جاتی ہے۔ یہ تمہارے فلاں مکان کی رجسٹری ہے، یہ کاغذات ہیں، یہ انتقالات ہیں، یہ چیک بکیں قبر میں رکھتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں رکھتے۔ تو وہ رہ جاتی ہے، دنیا رہنے والی ہے۔ پھر دیکھیں اللہ کے وجود کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہے، خالق ہے، پھر رب ہے۔ بارش کون برسا رہا ہے؟ سورج کس نے بنایا؟ رات دن کا اختلاف کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ تو یہ دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیاں بتاتا ہے۔ تو یہ نشانیاں اگر آپ سوچتے نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اپنا کام کریں۔ اگر یہ ساری نشانیاں آپ پر کوئی اثر انداز نہیں ہو رہی، بس آپ مزے اٹھانے کے چکر میں ہیں، پیسہ بنانا ہے اور مزے کرنے ہیں، تو پھر جائیں اپنا کام کریں، اللہ کو تو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ اللہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا اگر تم اس کو نہ پکارو، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے جھٹلایا، اے آج 2023 کے مسلمان، اب تمہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ ہمیں تو یقین نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یقین حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے وجود پر غور کریں۔ کچھ عرصہ پہلے آپ تھے اس دنیا میں، اب ہیں۔ پہلے داڑھی کالی تھی، اب سفید ہے، یا سفیدی لگ گئی ہے؟ نہیں لگی تو داڑھی آ بھی جائے گی اور کالی بھی ہو جائے گی۔ ہماری مجلس میں 2 بچے موجود ہیں نا،
تو ان کی داڑھی کیا نہیں آئے گی؟ کیا ان کی سفید نہیں ہوگی؟ یہ ساری نشانیاں ہیں. یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، نشانیاں ہیں. یہاں سب یہ جو لوگ موجود ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اللہ نے چاہا تو ہمیں پیدا فرما دیا. اب اس نے پیدا بھی فرمایا ہے، ہمیں موت بھی دے گا. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے. دنیا تو آپ سے یا تو آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی یا آپ اس سے چلے جائیں گے. دونوں صورت میں چلو مردان کی شوگر مل آپ کی ہو گئی لیکن آپ مر جائیں گے، پھر چھوڑ جائیں گے نا. تو یہ سوچ و بچار کی باتیں ہیں. ہم لوگ بنے ہوئے ہیں بے وقوف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگی. بڑا ہوشیار ہے. اور بے وقوف ہے وہ شخص جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے پھر بھی اللہ سے توقع لگا رہی ہے. شفاعت ہوگی؟ ہوگی. بخشش ہوگی؟ ہوگی. یہ توقعات ہیں ہماری. آپ دیکھ لیں سارا نظام اسی پر قائم ہے. جو مرضی آئے کرو. امتی ہیں، بخشش ہوگی اور شفاعت ہوگی. پھر کچھ رہ گیا؟ تو آپ کو تو گمراہ کیا گیا ہے کہ تم مسلمان ہو. حقیقت میں ہمارا تو اسلام ہے ہی نہیں. ہمارا ایمان تو دنیا پر ہے، اللہ پر تو ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے. نہ ہم جنت کو مانتے ہیں نہ دوزخ کو مانتے ہیں. یہ یقین آپ نے پیدا کرنا ہوگا اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک صاحب یقین شخص کو تلاش کریں. پہلے صاحب یقین شخص آیا ہے دنیا میں، کتاب بعد میں آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لائے، وہ صاحب یقین شخص تھے. انہوں نے دنیا کو ایک بات بتائی، لوگوں نے یقین کر لیا. مکے والوں نے نہیں مانا، مدینے چلے گئے. ختم ہو گئی بات. نہ مانو، میں تو تمہارے لیے آیا ہوں. تو یقین، صاحب یقین شخص کو ڈھونڈیں، اس کی مجلس میں بیٹھیں، یقین کے لیے جائیں. شک لے کر گئے تو آپ کا شک بڑھ جائے گا، کیونکہ وہاں تو سورج اگر گندے نالے پر پڑتا ہے تو اس سے تو بدبو اٹھتی ہے. باغ میں سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو اس سے خوشبو اٹھتی ہے. تو از دل بیرون کن انکار یار تا ببیند سنبل و ریحان یار. تم اپنے دل سے یار کا انکار ہٹا دو، پھر تم دیکھ لو گے کہ کیا کیا یعنی تم دیکھتے ہو. تو دیکھنا کیا ہے؟ یہ تو نظر ہے، تمہیں پھر نظر آ جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.